میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ اور اب وقت ہے پوچھیں کا، آپ کے سوال اور ہمارے جواب، تو پوچھیں۔ صحافی حضرات باقی تو ہر طرف اپنا رپورٹنگ کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کیمرہ کو اپنی طرف بھی گھمانا گوارا کریں گے؟ دیکھا جاتا ہے کہ جو حکومت کی طرف کا بیانیہ ہے وہ کچھ صحافی حکومت کا بیانیہ ہے، جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ کچھ صحافی اپوزیشن کا بیانیہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کی خبر ہمیں ملنے سے رہی۔ سیدھا ایک صحافی ہیں جن کی خبر کو ہم اتھینٹک مان لیتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے بچے جو نوجوان نسل ہے وہ انہی اینکرز کو دیکھ کے، انہی تجربار کو دیکھ کر واٹس ایپ گروپس پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ پورے پہ انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا ہے۔ کیا اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک ہر پروگرام میں قرآن شریف ہو، پہلے حلف دیں پھر بات کریں کہ یہ تجزیہ ہم کسی کے ساتھ مل کے نہیں دے رہے، ہم یہ بے باک تجزیہ ہے۔ پاکستان میں ہمارے اینکر پرسن نے اپوزیشن کی سیاست سے مکمل طور پر لاتعلقی اختیار کر رکھی ہے۔ کیا پیمرا کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ صحافیوں کو وقت کے آمروں کے سامنے سر نہیں اٹھانے دیتے؟ کیا یہ جو ان اناؤنس سینسرشپ ہے میڈیا کے اوپر، کیا یہ کوئی لیٹر ایشو کرتے ہیں کہ آپ ریلی نہیں دکھا سکتے، یا یہ زبانی احکامات ہوتے ہیں؟ 5 سال انہوں نے دھرنے کیے، پروٹیسٹ کیا، اور ان کو کوریج بھی فل ملی، اور یہ تقریباً 16 گھنٹے ان کو میڈیا پر کوریج ملتی رہی، اور اب یہ کہتے تو یہ ہیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ احتجاج کرے، ہم کنٹینر بھی پرووائڈ کریں گے اور کھانا بھی دیں گے، لیکن جب وہ احتجاج کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ کبھی اس جگہ پہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میڈیا کوریج بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور جس طرح ذکر کیا ایک دوست نے کہ صحافیوں کو اپنی طرف بھی کیمرے کا رخ کرنا چاہیے اور خود پر بھی تنقید کرنی چاہیے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جو ذاتی تطہیر کا عمل ہے وہ کیے بغیر آپ صحافت کے جو بہت سے فوائد ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی صحافت کر رہے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ سینسرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ایک اور دوست نے ذکر کیا کس طریقے سے اپوزیشن کی ریلیز جو ہیں، فیصل آباد کی ریلی کا انہوں نے ذکر کیا، اس کو مکمل طور پہ کوریج نہیں دی گئی۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی کل کی، 2 دن پہلے کی یا 3 دن پہلے کی، اس کی کوریج نہیں دی گئی، اور اس کے علاوہ دوسری بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اپوزیشن، تو بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اور پھر رابطوں کے ذریعے جو خبر بنتی ہے، اگر آپ اس خبر کو مکمل طور پر اسکرینوں سے غائب کر دیں تو وہ ایک بدترین سینسرشپ کے زمرے میں آتی ہے، یہ جانتے ہوئے اور لوگ یہ مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ پچھلی مرتبہ جب دھرنے ہوئے تھے، جس کا ذکر ہوا سوالوں کے اندر، تو کس طریقے سے فراختلانہ کوریج ملی تھی۔ میں موجودہ سینسرشپ کا جو مرکز ہے وہ تو ظاہر ہے ریاستی ایک جبر ہے اور حکومتی ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کے اندر جو اونرز ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے ایک ماحول ایسا پیدا کیا ہے جس کے اندر یہ سینسرشپ آرام سے لگی ہوئی ہے، تو جو اونرشپ سٹرکچر ہے اس نے سینسرشپ کو پروموٹ کیا ہے۔ تو تطہیر بالکل ہونی چاہیے، احتساب صحافیوں کو ہونا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے اب سینسرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے امریکہ کے دورے کے بارے میں سوال ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ان کو کوئی ریسیو کرنے نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ غلط خارجہ پالیسی ہے ہماری؟ خان صاحب یو ایس گئے، ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ہائی لیول کے لوگ ریسیو کرنے نہیں آئے، قریشی صاحب نے خود ریسیو کیے۔ اسٹیٹ وزٹ اور ورکنگ وزٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خان صاحب اسٹیٹ وزٹ پہ امریکہ گئے ہیں یا آفیشیل وزٹ پہ؟ یہ سعودی عرب کی سفارش پر یا معاونت پر چلے گئے ہیں، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں سعودی عرب کا کیا فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کے جو امریکہ کے وزٹ کے حوالے سے سوال ہیں، ظاہر ہے اب چونکہ وزٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو شاید چند ایک سوال اس وقت تھے جب اس کا آغاز ہوا تھا۔ آغاز جو ہے بالکل لیک لسٹر جس کو کہتے ہیں وہ تھا، اس میں آپ کو اس میں بے ترتیبی آپ کو نظر آتی تھی، اس کے اندر آپ کو نظر آتا تھا کہ شاید اگنور کر دیا گیا،
لیکن ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد یہ تمام جو مومنٹم ہے وہ میڈیا کی حد تک یہ تبدیل ہوا ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ جو ظاہر ہے اسٹیٹ لیول کے وزٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ انویٹیشن کے ذریعے جاتے ہیں. صدر کی طرف سے انویٹیشن جاتی ہے دوسرے صدر کو یا حکومت کے سربراہ کو. اس کے علاوہ ارائیول کے اوپر ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے اور پھر باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں. اس کے اندر آفیشیل لنچ ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے. پھر جو آفیشیل ورکنگ وزٹ ہے اس کے بھی ایک باقاعدہ پروٹوکول ہے. جو ورکنگ وزٹ ہے اس کا علیحدہ پروٹوکول ہے اور جو کم تر درجہ ہے، اور پرائیویٹ وزٹ تو سب سے کم درجہ ہے. لیکن پروٹوکول کے علاوہ جو سبسٹنس ہے، جو اساس ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہم نے اساس کو بالکل اگنور کر دیا. ہم نے یہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح پہلی مرتبہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے امریکہ گیا، پہلی مرتبہ امریکہ کے کسی صدر نے پاکستان کو سفارتی طور پر کوئی ریلیف مہیا کی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو مقاصد ہیں اس کو ہم نے فلفل کرنا ہے. تو جو اوور ہائپ ہے وہ غیر معمولی ہے. جو سیلیبریشنز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جب چیزیں نہیں بھی ہو رہی ہوتی تب بھی سیلیبریشنز شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو کور انٹرسٹ ہے امریکہ کے، میں نے اپنے پہلے ایک ایس ٹی ایچ کے اندر بیان کر دیا تھا وزٹ سے پہلے کہ جو ان کی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہے اس کے اندر ان کے کور انٹرسٹ انہوں نے بیان کر دی ہیں. باقی ساری ایک حاشیہ آ رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے فوٹو اپرچونٹی کے لیے، وہ فوٹو اپرچونٹی دی گئی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا مارکا مار لیا ہے تو بھول ہے آپ کی. یہ امریکی مفادات جو ہیں دوسرے ممالک کے مفادات کی طرح یہ لانگ ٹرم ہے. وقتی طور پر اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے پبلک کانڈکٹ میں تو اس کے اوپر خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے.